بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرا نام نعمان ظہیر ہے اور میں آپ کو اس چینل کے تھرو امیزون ورچوئل اسسٹنٹ کی ٹریننگ دوں گا۔ بیسیکلی میں نے یہ چیز آبزرو کی ہے کہ پاکستان میں بہت سے لوگ امیزون کے اوپر ورچوئل اسسٹنٹ کی سروس پرووائڈ کرنا چاہتے ہیں اور وہ اپنا امیزون کے اسکلس کو انہینس کرنا چاہتے ہیں اور امیزون کی فیلڈ میں کام کرنا چاہتے ہیں، لیکن وہ ان کے پاس لیک آف نالج اور لیک آف اسکلس کی وجہ سے وہ امیزون کے اوپر کام کر نہیں پاتے، اور بہت سے لوگ اس کورس کو ایز اے پیڈ آفر کر رہے ہیں، جو ایک بے روزگار طبقے کے لیے پرچیز کرنا امپاسبل ہے۔ تو میں نے اپنا یہ چینل سٹارٹ کیا ہے ان تمام نوجوانوں کے لیے جو اپنا امیزون کے اوپر کام سٹارٹ کرنا چاہتے ہیں بٹ ان کے پاس سورسز نہیں ہیں۔ تو آپ جلدی سے میرا یوٹیوب چینل سبسکرائب کریں اور ہر آنے والی ویڈیوز کو دیکھیں تاکہ آپ یہ امیزون کے اوپر ورچوئل اسسٹنٹ کی سروس پرووائڈ کر سکیں اور اچھی ارننگ حاصل کر سکیں۔ چلے آئیے دیکھتے ہیں کہ آپ میرے اس یوٹیوب چینل سے کیا کیا کچھ سیکھیں گے اور آپ کیسے امیزون کے اوپر کام سٹارٹ کر سکتے ہیں۔ بیسیکلی امیزون کے بارے میں کچھ سیکھنے سے پہلے آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ ورچوئل اسسٹنٹ کیا ہوتا ہے۔ بیسیکلی ورچوئل اسسٹنٹ ایک سیلف امپلائڈ ہوتا ہے جو ورچوئلی کسی بھی برانڈ کو، کسی بھی پروجیکٹ کو، کسی بھی کلائنٹ کو اپنی ورچوئل سروس پرووائڈ کرتا ہے، اور وہ کسی بھی کیٹیگری میں ہو سکتی ہے۔ آپ گرافک ڈیزائنر کی، امیزون کی، کسی بھی ای کامرس کی آپ اپنی سروس سیل کر سکتے ہیں ورچوئلی کسی بھی فارن کلائنٹس کو۔ اب سوال یہ آتا ہے کہ ورچوئل اسسٹنٹ کو کیوں ہائر کیا جاتا ہے۔ بیسیکلی یو ایس اے میں لیبر کاسٹ بہت ایکسپینسو ہے، وہاں پہ اگر وہ فزیکلی کسی بندے کو ہائر کرتے ہیں تو وہ ان کو لیبر کاسٹ بہت ایکسپینسو پڑتی ہے، تو پھر وہ انڈر ڈیولپ کنٹریز ہے جس طرح سے پاکستان ہے، انڈیا ہے، وہ ان کنٹریز سے ورچوئل اسسٹنٹ کو ہائر کر کے اپنی جاب کو پرفارم کروا لیتے ہیں، تو اس طرح سے ان کی لیبر کاسٹ کم ہو جاتی ہے۔ دوسرا یہ ہے کہ جب ان کے اوپر ورک لوڈ آتا ہے، مطلب وہ 5-6 پروڈکٹس کو لانچ کر دیتے ہیں، یا وہ ان کے اوپر ایک ٹائم پہ آتا ہے کہ ان کے اوپر ورک لوڈ ہو جاتا ہے، تو اپنے ورک لوڈ کو ریڈیوس کرنے کے لیے ورچوئل اسسٹنٹ کو ہائر کر لیتے ہیں جس سے وہ اپنی جاب کو پرفارم کرواتے ہیں۔ اب میں نے آپ کو بتایا کہ ورچوئل اسسٹنٹ بیسیکلی ایک براڈ کیٹیگری ہے، مطلب اس میں آپ اپنی گرافک ڈیزائنر، آپ اپنی ای کامرس کی، آپ اپنی کسی بھی اپنے اسکلس کو سیل کر سکتے ہیں اور اپنی ورچوئل اسسٹنٹ کی سروس پرووائڈ کر سکتے ہیں۔ بیسیکلی یہاں پہ سوال یہ آتا ہے کہ وائی امیزون ورچوئل اسسٹنٹ، آپ امیزون کی ورچوئل اسسٹنٹ کی سروس بھی پرووائڈ کرنا چاہتے ہیں۔ بیسیکلی اس کی کچھ ریزنز ہیں۔ پہلی ریزن یہ ہے کہ امیزون از اے گلوبل مارکیٹ۔ امیزون ایک گلوبل مارکیٹ ہے جس کا کلائنٹ آپ کو ایزیلی ورلڈ وائڈ مل سکتا ہے، جس طرح سے امیزون یو ایس اے، کینیڈا، جرمنی، جاپان، اٹلی، فرانس، آسٹریلیا، انڈیا اور چائنا میں کام کر رہا ہے، تو آپ کو اس کا کلائنٹ ایزیلی کہیں سے بھی مل سکتا ہے۔ اور سیکنڈ اس کا ریزن ہے کہ ملین آف سیلرز امیزون کے اوپر سیل کر رہے ہیں، اور ہر امیزون سیلرز کو ورچوئل اسسٹنٹ کی ضرورت ہوتی ہے۔ اگر وہ بگنر اسٹیج ہے تب لیک آف نالج کی وجہ سے اس کو امیزون ورچوئل اسسٹنٹ کی ضرورت ہوتی ہے۔ اگر وہ رننگ بزنس میں ہے تو اس کو ورک لوڈ کی وجہ سے ورچوئل اسسٹنٹ کی سروس کی ضرورت ہوتی ہے، اور لیک آف نالج کی وجہ سے بھی اس کو ورچوئل اسسٹنٹ کی ضرورت ہوتی ہے۔ اور اس کا کلائنٹ جیسے کہ میں آپ کو بتا چکا ہوں کہ یہ ایک گلوبل مارکیٹ ہے، تو اس کا کلائنٹ آپ کو ورلڈ وائڈ کہیں سے بھی مل سکتا ہے۔ اور امیزون کے جتنے بھی پروجیکٹس ہوتے ہیں وہ بیسیکلی لانگ ٹرم ہوتے ہیں۔ یہ نہیں ہوتا کہ کوئی کلائنٹ آپ کے پاس آتا ہے، وہ آپ کی جاب کو پرفارم کرواتا ہے اور اپنا ٹاسک کمپلیٹ کرواتا ہے اور آپ کو پے کرتا ہے اور چلا جاتا ہے۔ اس کے جتنے بھی پروجیکٹ ہوتے ہیں وہ آن گوئنگ ہوتے ہیں اور آپ کو لانگ ٹرم چلتے ہیں، اور وہ آپ کو منتھلی پے کرتے ہیں۔ اور اس کے بعد یہ ایک بہت پوٹینشیل فیلڈ ہے جس میں گروئنگ کے بہت زیادہ چانسز ہیں، اور آپ اپنی ایک ٹیم ڈیولپ کر سکتے ہیں اور اپنے امیزون کی سروسز کو ایکسٹینڈ کر سکتے ہیں اپنے اسکل کے حساب سے۔ اس کے بعد آپ کو جو کلائنٹ ہے وہ آرلی ریٹ پہ بھی پے کرتے ہیں، منتھلی ریٹ پہ بھی پے کرتے ہیں۔ یہ آپ کی نیگوشیشن ہوتی ہے کلائنٹ کے ساتھ، تو آپ ان سے کیسے ڈیل کرتے ہیں۔ اس کے بعد وائی امیزون سیلر ریکوائرڈ وی اے۔ اب سوال یہ آتا ہے کہ امیزون کے سیلرز کو وی اے کیوں ریکوائرڈ ہوتا ہے۔ اس کی کچھ ریزنز ہیں، جیسے کہ میں آپ کو بتا چکا ہوں کہ ورک لوڈ ہوتا ہے۔ جب ایک برانڈ 5 سے 6 پروڈکٹ کو لانچ کر دیتا ہے تو اس کے اوپر ایک ورک لوڈ آ جاتا ہے،
جو اپنے ورک لوڈ کو ریڈیوس کرنے کے لیے ایک ورچوئل اسسٹنٹ کو ہائر کر لیتا ہے جو اس کی ڈیوٹیز کو اس کے ٹاسک کو پرفارم کرتا ہے اور وہ اس کو اس کے لیے پے کرتا ہے. اب سیکنڈ ریزن ہے لیک آف نالج. سم ٹائم کلائنٹس کے پاس انویسٹمنٹ ہوتی ہے, وہ امیزون کے اوپر اپنا بزنس اسٹارٹ کرنا چاہتا ہے, لیکن اس کے پاس نالج نہیں ہوتا, وہ بالکل بگنر ہوتا ہے, اس کو نہیں پتہ ہوتا کہ امیزون کے اوپر اسٹارٹ کیسے لیا جائے, کس پروڈکٹ میں انویسٹ کیا جائے, کس پروڈکٹ کو سورس کہاں سے کرنا ہے اور کس پروڈکٹ میں امیزون کے اوپر لانچ کروں. تو اس کو اس چیز کے بارے میں بالکل پتہ نہیں ہوتا, تو وہ اس چیز کو ہینڈل کرنے کے لیے ایک ورچوئل اسسٹنٹ کو ہائر کر لیتا ہے جو اس کی امیزون کے بزنس کو رن کرتا ہے اور اس کو گرو کرتا ہے. اور تھرڈ اس کی ریزن جو ہے شارٹیج آف ٹائم. موسٹلی جو امیزون سیلر ہوتے ہیں وہ بیسیکلی جاب ہولڈر ہوتے ہیں اور ان کا جو امیزون کا بزنس ہوتا ہے وہ پارٹ ٹائم ہوتا ہے. تو شارٹیج آف ٹائم کی وجہ سے وہ اپنے ایک ویو کو ہائر کر لیتے ہیں جو ان کے امیزون کا بزنس کو ٹیک کیئر کرتا ہے اور وہ ان کو منتھلی پے کرتا ہے. اب امیزون کا میں آپ کو انٹروڈکشن دیتا چلوں کہ امیزون کیا ہے. بیسیکلی امیزون ایک لارجسٹ آن لائن ریٹیلر مارکیٹ ہے جہاں پہ ملین آف سیلرس ورلڈ وائڈ اپنا سیلر اکاؤنٹ بناتے ہیں اور اپنی پروڈکٹ کو لسٹ کر کے امیزون کے اوپر سیل کرتے ہیں. اور اس کو جیف بیزوس نے انکارپوریٹ کیا تھا 1994 میں, اور ابھی وہ ایک بہت بڑی مارکیٹ, لارجسٹ جو ہے مارکیٹ پلیس بن چکی ہے جس میں ملین آف سیلرز اپنی پروڈکٹ کو سیل کر رہے ہیں. اور اس کا ہیڈ کوارٹر جو ہے وہ واشنگٹن میں ہے, اور یہ ایک انڈیویجول ویب سائٹ ہے جس کے اوپر امیزون کے سیلر اپنا سیلر اکاؤنٹ بناتے ہیں اور اس کو اپنی پروڈکٹ کو سیل کرتے ہیں. اس کے بعد میں آپ کو اس کی ایکسٹینشن کا انٹروڈکشن دیتا چلوں. بیسیکلی امیزون گلوبل سیلنگ مارکیٹ ہے, اور یہ امیزون بیسیکلی یو ایس اے, کینیڈا, میکسیکو, یو کے, اٹلی, فرانس, جرمنی, اسپین, آسٹریلیا, یو اے ای, انڈیا, چائنا اور جاپان میں کام کر رہی ہے, اور ان سب کنٹریز میں سے آپ کو اس کا کلائنٹ ایزیلی مل سکتا ہے. اور اس کے ساتھ میں آپ کو اس کا بتاتا چلوں کہ ہر کنٹری کے حساب سے اس کی ڈومینز الگ ہیں. بیسیکلی اگر آپ یونائٹڈ اسٹیٹ میں کام کریں گے تو آپ کے لیے آپ کو amazon.com میں جانا پڑے گا. اگر کینیڈا میں جاتے ہیں تو امیزون CA, اور یونائٹڈ کنگڈم میں .co.uk, جرمنی DE, فرانس FR, اٹلی IT, اسپین ES, جاپان JP, اور چائنا CN, اور انڈیا IN. ہر کنٹری کے حساب سے اس کی ڈومین الگ ہے, تو جس کنٹری کا آپ کو کلائنٹ ملے گا آپ نے اس کنٹری کے حساب سے اس میں کام کرنا ہے. اب میں آپ کو بتاتا چلوں کہ آپ میرے اس یوٹیوب چینل سے کیا کیا سیکھنے جا رہے ہیں اور آپ کون کون سی سروس امیزون کے اوپر پرووائڈ کر سکتے ہیں. بیسیکلی میں آپ کو سب سے پہلے امیزون کا بریفلی انٹروڈکشن دوں گا کہ امیزون ای کامرس کا سائیکل کیا ہوتا ہے, اس میں کام کیسے کیا جاتا ہے, اس کا میں آپ کو انٹروڈکشن دوں گا. اس کے بعد امیزون سیلر اکاؤنٹ کیا ہوتا ہے, اس میں کون کون سے ٹاسک ہوتے ہیں, اس کو کیسے مینیج کیا جاتا ہے, اس کا میں آپ کو انٹروڈکشن دوں گا. اس کے بعد امیزون ورچوئل اسسٹنٹ میں کون کون سی کوالٹیز ہونی چاہیے, ان کی کمیونیکیشن اسکلس کیسی ہونی چاہیے, اور کلائنٹ کو کیسے ٹیکل کیا جاتا ہے, یہ ساری آپ کو امیزون ورچوئل اسسٹنٹ کے پورشن میں آپ کو بتاؤں گا. اس کے بعد امیزون بزنس ماڈل, امیزون کے اوپر کون کون سے بزنس چل رہے ہیں, اور امیزون کے اوپر اس ٹائم کس طرح کام ہو رہا ہے اور کون کون سا بزنس چل رہا ہے, جس میں پرائیویٹ لیبلنگ ہے, FBA ہول سیلنگ ہے, ڈراپ شپنگ ہے, اور آن لائن آربیٹریج ہے. اور میں آپ کو جتنے بھی ماڈلز ہیں ان سب کو انٹروڈیوس کرواؤں گا اور آپ کو سکھاؤں گا انشاءاللہ. اور اس میں آپ کو بتاؤں گا کہ امیزون پرائیویٹ لیبلنگ کیا ہوتا ہے, اس میں کون کون سے ٹاسک پرفارم کیے جاتے ہیں اور کیسے اس کو کیا جاتا ہے. اس کے بعد امیزون FBA ہول سیلنگ کیا ہوتی ہے, اس میں کیا کیا جو ٹاسک پرفارم کی جاتے ہیں. امیزون اکاؤنٹس انالیسس کو کیسے, امیزون اکاؤنٹ کو کیسے انالیسس کیا جاتا ہے اور آڈٹ کیا جاتا ہے. اس کے بعد پروڈکٹ ریسرچ اینڈ سورسنگ, جب کوئی کلائنٹ جب کوئی کلائنٹ اپنے بزنس کو ایکسٹینڈ کرنا چاہتا ہے یا اپنے بزنس کو اسٹارٹ کرنا چاہتا ہے تو اس کے لیے پروڈکٹ ریسرچ کو کیسے کیا جاتا ہے, اس کی سورسنگ کیسے کی جا سکتی ہے, پھر اس کی لانچنگ کیسے بنائی جاتی ہے, اس کی پروڈکٹ کو لانچ کیسے کیا جاتا ہے, کیا کیا اسٹریٹجی ہوتی ہے, اس میں کمپیٹیٹر انالیسس کیسے کیا جاتا ہے, کی ورڈ ریسرچ کیسے کی جا سکتی ہے. اس کے بعد کنٹینٹ رائٹنگ, آپٹیمائزیشن, امیزون لسٹنگ کریشن, امیزون کے اکاؤنٹ کے اندر لسٹنگ کیسے بنائی جاتی ہے. اس کے بعد کسٹمر سروسز کیسے کی جاتی ہے. اس کے بعد ہم اپنی لسٹنگ کو
रैंक कैसे कर सकते हैं, अपने फर्स्ट पेज पे कैसे लेके आ सकते हैं, मल्टीपल वेज हैं वो आपको मैं इस तरह इंट्रोड्यूस करूँगा। उसके बाद इसी को कैसे मैनेज किया जाता है, पीपीसी की कौन कौन सी स्ट्रेटजीज़ होती हैं वो मैं आपको सिखाऊंगा। अमेज़न प्रमोशन, अमेज़न में कितनी प्रमोशन है, उनको कैसे रन किया जाता है, उनको कैसे मैनेज किया जाता है। कैटेगरी अप्रूवल, बेसिकली अमेज़न के ऊपर कुछ कैटेगरी रिस्ट्रिक्टेड होती हैं जिनकी अप्रूवल की ज़रूरत होती है, तो मैं आपको सिखाऊंगा कि उन कैटेगरीज़ को कैसे अप्रूव किया जाता है, क्या क्या रिक्वायरमेंट होती हैं। उसके बाद ईबीसी डिस्क्रिप्शन, इनहेंस ब्रांड कंटेंट को कैसे बनाया जाता है, और स्टोर फ्रंट क्रिएशन इसको कैसे क्रिएट किया जाता है, प्रॉक्सी मार्केटिंग किस लिए यूज़ होती है, अमेज़न के ऊपर रिव्यूज़ किस तरह से लिए जाते हैं, कौन सी प्रॉक्सी मार्केटिंग यूज़ होती है, ये मैं आपको इस पोर्शन में बताऊंगा। फेसबुक एड्स किस लिए इस्तेमाल होते हैं, और फेसबुक ऐड में हम क्या चीज़ें रैंकिंग के लिए हम फेसबुक ऐड को क्यों चलाते हैं, ये भी मैं आपको सिखाऊंगा। मैनीचैट क्या होता है, मैनीचैट किस पर्पज़ के लिए इस्तेमाल होता है, और अमेज़न के टूल्स, बेसिकली अमेज़न की वर्किंग में डिफरेंट टूल्स होते हैं, जिस तरह से जंगल स्टोर, हीलियम 10, मर्चेंट वर्ल्ड, वाइड लॉन्च, ये टूल यूज़ होते हैं जो प्रोडक्ट रिसर्चिंग के टाइम आपको और कीवर्ड रिसर्चिंग के टाइम आपको काम आते हैं। तो इन टूल्स को मैं आपको इंट्रोड्यूस करवाऊंगा, और इनको किस किस स्टेज पे कैसे यूज़ करना है ये आपको मैं बताऊंगा। थैंक यू वेरी मच, आपने मेरी वीडियो को देखा, और आप मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि हर आने वाली वीडियो आप देखें और अपने अमेज़न के स्किल्स को इन्हेंस करें, और अमेज़न के स्किल को सीखें, अपनी सर्विस जो है वो प्रोवाइड करें, और अमेज़न के ऊपर अपना बिजनेस स्टार्ट करें। थैंक यू वेरी मच।